أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. ثم إلى الإمام المهاجر محمد بن عيسى والإمام فقيه مقدم محمد بن علي بأولوي والإمام علوي المفقيه والإمام عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجمع سادتنا علي بأولوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى والدنا وأولادنا وأهلنا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جمعيات وسربيات وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة وأن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد اسمى البرايا جرحا وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو ونفع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف الأرداء. يا ربي صل على محمد واغفر معاني واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنى. يا ربي صل على محمد نحل بإذنك الممنى. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد وفي بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد وفق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حسنا وحبانا. الله عليه. مالك الأطهار معانك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسباه لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشيانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأتهوى إليها النسوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بدر النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعاش والأذهب رانا. صلى الله عليه. واحتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. أهل المحبين كذا فاسمع إلى سيار المسفع وارهب الآذانا. صلى الله عليه. وانزد إلى أوصاف طه المجتبى واهجر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. ونور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وارزق به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة والوثقى والمتسما بحبل الله من أنشانا. تستسقى الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين ترى وبين ماء فاستفد من غفلة أنجى وكن يحضانا. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل yang buluni baina
بين خيار وصانا فلنفترق من زهبتين إيلانا في خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إليه صانا وحره الله أمام مختاره وما بارك مثله إنسانا وبحمده وبذكره ونصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا كنت وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا يتواصفا بمحمد نسيانا يا ربنا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وخضع لنا إن كنت راجيا واصلنا وتركنا كريما وأنت مولانا يا ربنا تتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما كوايا كتابنا فلعل بنا واختارنا يا ربنا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر إله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفعين ناقضت لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسر تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا أتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما لنا وقت الخروج لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه. قد كان يغفر نور طوى وجهه وسرى إلى ابن المسون عيانا. صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي مغوانا. وإنما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذه النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى المجا والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوانا. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض وأدر عن رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بكل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفعها. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله عليه وسلم
صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أسلام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترام يا رسول الله قد دها من أمرنا أضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا أبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله قسم لنا بالمصطفى جماعة يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر
إلينا يا الله واعتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله ارفعنا فات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسينا يا رب أجثنا بحياة الحوطان يهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واغفر بالأمر بحسنا وسيد العقبى ومرجا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الوسط تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمدتها وآله وصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب عالم الحال إليك وجهت الأمان فمنن علينا بالإقبال وقال لنا واصلح البال يا رب الأرباب أبدوك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدرجا بعد مال يا واسع الجود جودك الخير خيرات وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخالق الراء وموسع الكل بالراء أسألك سبال سترا على القبائح والإخبار يا من يرسل قلبي حسبي اتلاعك حسبي فامه بعفوك ذنبي واسلك صوبي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما عليك استنادي صدقا وعقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا رب إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أسكو إليك وأبقي من ظلم
وإفكي وسوء فعلي وتركي وساوة الجيل والقال وحب الدنيا ذميما من كل خير عجيبا فهل بلايا مقيما وحوسها فد واصغار يا ويح نفسي الغوية عن سبيل سوية أضحى تروج عليا وقد حجه والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحزن كبتني وقايدتني بالأكبار اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat panjang umur, nikmat waktu yang luang, nikmat kesehatan. Itu ni'matan mahmudun bihi makatsirun minan nas as-sihhat wal farah. Kata Nabi, dua nikmat yang banyak dilalaikan orang itu adalah nikmat sehat sama nikmat waktu yang luang. Keduanya adalah modal utama yang bila mana dimanfaatkan dengan baik, itulah yang akan menghantarkan dia untuk sukses di dalam berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang badannya sehat tapi waktunya padat. Kadang ada orang waktunya kosong tapi badannya tak fit. Kalau dua-duanya udah betul, sehat sama waktu yang luang, alhamdulillah kita bisa manfaatkan hadir di majelis ilmu ya. Salah satu agendanya Robitul Alawiyah DPC Tangsel adalah kita ada kajian 1 bulan sekali, ini kan ya, mengkaji kitab Al-Manhajus Sawi. Alhamdulillah kita kembali dalam pertemuan bulanan kita tuh terakhir kali kita sampai di mukadimahnya itu kan ya, mukadimahnya selesai. Insya Allah sekarang kita masuk ke pasal yang pertama. Dari mukadimah itu kita telah mengetahui bahwa ajdanuna, keluarga kita, para atasannya kita, salafnya kita tuh, para pendahulunya kita tuh, mereka menasehati, sangat mewanti-wanti kepada para keturunannya untuk apa? Untuk tidak membangga-banggakan nasab, untuk memandang nasab itu sebagai suatu tanggung jawab, bukan sesuatu yang digembar-gemborkan ya. Udah jelas banget tuh kalam-kalamnya mereka. Jadi kalau ada tuduhan sebagian orang katanya habaib itu mendoktrin ya, biar orang-orang pada jadi muhibbin, biar orang-orang pada cinta ya, biar kayak gitu, hanya karena melihat kelakuan sebagian oknum, namanya juga oknum.
kalaupun ada, meskipun dia pakai imamah, meskipun pakai jubah, tapi kelakuannya gembar-gemborin nasab, ya maka itu adalah orang yang menyimpang. Kita ngelihat usulnya, asasnya pun gimana? Kita lihat kalam-kalamnya para akabir ya ulama, mereka jelas banget menasihati kita. Seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Sibtutur, yang beliau bilang tuh hayyar bi aqli wa fi mislihi tahirul uqul mailul furu'i zakiyati antarikal usul. Saya gak habis pikir, bingung ya. Kenapa? Keturunannya orang yang mulia sudah jauh berbeda dari para pendahulunya. Bihi zadahami walakin madrid asyabul asa inayatul maula taruddul muyul. Gara-gara apa tuh sampai ngomong kayak begitu tuh? Gara-gara ngelihat ada sadah dari Alawiyin sibuk sama dunia aja yang diurusin, gak sibuk sama ilmu, gak sibuk sama hadir majelis, gak sibuk sama ibadah. Sibuknya hanya memperbanyak uang itu kan ya. Kemudian juga disebutkan lasna wa in asaruna karumat yaman al asani natakilu nabni kamantanat awailuna tabni wa naf'alu mithlama fa'alu. Kami sadar kami ini berasal dari keluarga keturunan yang mulia, tapi ingat sekali-kali kami tidak pernah mengandalkan mereka. Kami kerjakan seperti yang mereka kerjakan, kami lakukan seperti yang mereka lakukan. Itulah orang-orang waras ya, orang-orang yang berakal menggunakannya sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah yang beliau itu sangat sayang kepadanya. Apa yang Nabi pernah suatu ketika tuh Sayyidina Hasan naik ke atas punggungnya Nabi, masih kecil waktu itu, masih kecil, naik ke atas dadanya Nabi lagi tidur. Gak lama ngompol sama Sayyidina Anas, khadimnya Nabi, Sayyidina Anas bin Malik pengen diangkat. Gak lama Nabinya nolak, tahu dikirain masih tahu mau ngapain nanti? Ini anak mau angkat anaknya di ngompol. Ala ta'lam anna man adza ibni hadza faqad adzani. Emang kamu gak tahu yang gangguin dia berarti gangguin anaknya? Biarin aja udah. Saking sayangnya tuh sama cucunya itu tuh, yang pernah bilang sesungguhnya Hasan dan Husain, ibunya mereka dan Fatimah, sama orang yang lagi tidur di sana, Sayyidina Ali. Itu kedua, semuanya nanti akan bersamaan. Nanti dia ada di surga. Itu udah segitunya tuh. Tahu Sayyidina Hasan pernah bilang apa? Saya takut, takut apa? Takut gak bisa ngumpul dengan keluargaku nanti di surga dikarenakan aku menyimpang dari jalannya mereka. Itu yang dari kecil di pangkuan Nabi gak kepedean. Tarbiyahnya Rasulullah kayak begitu. Jadi jelas ya bagaimana para orang tua kita, datuk-datuknya kita, guru-gurunya kita, yang mereka sangat mewanti-wanti. Kamu yang punya kemuliaan nasabmu itu adalah tanggung jawab yang besar, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk dibanggakan. Emang yang suka ngebangga-banggain gara-gara gak ada ilmu. Kemungkinan juga entah emang bodoh gak ada ilmu, cuma modal gambar-gambarin nasab atau modal pakai jubah, pakai imamah. Zaman sekarang makin banyak yang itu. Atau mungkin dia punya ilmu, cuma ilmunya gak kepake. Kalau ilmunya dipakai, cahaya ilmu masuk ke dalam hati itu, jadilah orang yang berakal. Orang yang berakal gak mungkin nyombongin diri di hadapan orang lain. Nah, makanya semuanya berangkat kepada ilmu. Ini yang jadi al-halatul ula atau Riqatul Alawiyin menurut yang dijabarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi rahmatullahi ta'ala. Itu adalah ilmu, amal, wara', khauf sama ikhlas. Ada 5 pilar utama. Kalau datang ke gedung Rabita Pusat dipajang tuh segede-gedenya tuh, yang itu ilmu, amal, wara' itu kehati-hatian terhadap yang syubhat, khauf takut, dan juga dan juga ikhlas. Nah, kita masuk pembahasan al-halatul ula, al-ilmu. Setengah kitab bahas ilmu. Tuh saking pentingnya tuh. Setengah kitab semuanya bahas ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dimulai dulu. Bifatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Jadikan ilmu itu sebab keselamatan dan juga keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah memakaikan al-amilin, orang-orang yang mengamalkan ilmunya dia dengan jubah ataupun dengan pakaian keagungan, dan menjadikan mereka adalah lentera lampu yang dengannya orang dapat petunjuk sampai kepada Allah. Watan gasya'u bihi jannatu dhalam yad'una ila sabilil ghafurir rahim. Mereka membawa dari kegelapan menuju kepada cahaya. Orang kalau hidupnya jauh dari ilmu, tahu nggak udah kayak apa ya? Udah kayak jalan di jalanan gelap, udah gitu kagak ada penerangan, nggak ada lampu, nggak ada cahaya bulan, nggak bawa senter. Ya apa tuh coba? Wih, ngeraba-raba gitu. Tembok dihajar, duri diinjak, lubang dijeblosin nanti. Gitu kalau ya memang gitu sama orang yang jauh dari ilmu tuh kayak gitu hidupnya. Padahal dia perjalanan kemana? Perjalanan menuju kepada Allah. As-sayru ilallah gitu kan ya. Kita perlu cahaya, perlu lampu, ngambilnya di mana? Dari para ulama. Makanya kita hadir di majelis ilmu supaya apa ya, dalam perjalanan menuju kepada Allah kita tahu jalan. Amma ba'du, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil maqamin azim. Amma ba'du. Berkata Sayyidina Imam Arif billah Al-Habib Aidrus bin Aidrus Al-Habsyi rahimahullah. Ini tingkatannya di atasnya Habib Al-Habsyi gurunya. Hadis salah satu orang alim paling terpandang di zamannya saat itu. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi berguru sama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, langsung ke situ. Apa kata beliau? Al-halatul ula, keadaan yang pertama dari keadaan syar'an, ilmu yang ma'ahud syar'an itu adalah tafsir wal hadis wal fiqh wa alatuha. Fal ilmu huwa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah. Ilmu itu asas kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bukan cuma di akhirat, di dunia juga, di dunia dan di akhirat. Il az'amu a'zabat asya' rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyatul ukhrawiyah. Karena apa sih pencapaian terbesar manusia lah, punya harta banyak gitu. Hartanya nggak habis 7 triliunan gitu, pencapaian terbesar, sukses. Punya pikiran yang pendek. Dunia tuh bukan masa depan. Itu yang lagi kita jalanin sekarang. 50 tahun lagi itu masih pendek. Tahu masa depan mana? Tuh barzakh, tuh masa depan. Hisab, mizan. Jadi kesuksesan terbesar manusia apa? Masuk surga. Itu baru kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ukhrawiyah, bukan duniawiyah. Duniawiyah itu kebahagiaannya itu fata morgana, dia itu sementara, gak asli. Nanti di surga itu kebahagiaan yang abadi, yang sesungguhnya dan kekal, tidak akan pernah keluar di situ. Gak ada yang namanya sumpah, gak ada yang namanya galau, gak ada sakit, gak ada sakit. Kamar mandi aja gak ada. Kamar mandi gak ada di sana. Di surga gak ada kamar mandi. Terus kalau makan gak ada kotoran, gak ada kotoran. Kotoran itu kan sesuatu yang jelek, yang hina. Surga gak ada jadi gitu. Terus makanan harinya kemana? Jadi keringat. Keringatnya buat apa? Kagak. Dunia iya. Keringatnya surga gimana? Lebih wangi daripada kasturi. Tuh wanginya apa? Keringatnya penghuni surga. Umur statis 33 tahun, tidak ada penuaan. Gak ada penuaan. Coba lihat dunia, ya dunia. Ntar bosen, ntar sedih, ntar galau. Duitnya banyak, pikiran banyak yang gitu. Stres, sumpah. Ada orang hartanya biasa-biasa aja, gak pernah sumpah hidupnya. Enak aja gitu, santai. Ada orang hartanya banyak, tapi umur tuh banyak, pikirannya banyak. Ya. Makan manis kebanyakan diabetes. Nasallallahu mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam penyakit zahir dan juga penyakit batin. Iya, makan minyak kebanyakan kolesterol, makan daging kebanyakan darah tinggi. Serem apa sih dunia apa sih yang mau kita iniin? Serem banyak kekurangan kan ya? Serem kurang.
serba kurang. Kemudian kenapa ya? Kalau ada penuaan kan ya. Yang tadinya badannya sehat, segar, makin doa lama-kelamaan. Pertanyaannya adalah kenapa sih Allah bikin hidupnya kita di dunia itu serba kurang? Apakah Allah tidak mampu menjadikan kita itu semuanya sempurna? Bisa banget. Terus kenapa dunia serba kurang? Kan itu buktinya jelas banget depan kita. Allah gak ciptain kita untuk dunia. Jelas banget. Kalau kita mau berpikir ya depan mata itu, Allah gak ciptain kita buat dunia tempat numpang lewat. Jangan jadikan tempat numpang lewat ini sebagai tempat tinggalmu. Rugi ya kan? Ada orang jalan kemana yang keluar kota misalkan, kan dia mampir dulu di rest area kan ya, ngapain? Ke toilet, pengen ngopi dulu biar nggak ngantuk, pengen makan dulu, pengen sholat dulu, terus dibilang gini, wah ini rest area enak juga nyaman, kita tinggal di sini aja yuk, kita tinggal di sini ya, kita bawa selimut, bawa bantal, kita tinggal di sini, bisa kayak gitu. Waras apa kata orang? Diusir sama satpol pp ya. Kamu ngapain di sini? PW pak enak, rest areanya. Dunia gitu. Ente gak di dunia ente ngontrak sama ubah, ente ngontrak. Kita kalau ada orang ngontrak, kalau disuruh keluar sama yang punya, dia bisa ngelawan nggak? Saya kan udah cewek di sini, udah betah, masa diusir lah? Emang pengen dikosongin, kalau dia jadi lo yang atur. Kontrak kayak gitu, kita di dunia kontrak sama Allah. Aina man takunu yudrikumul mautu wa kuntum fi burujin musyayyada qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari darinya tuh, dia akan menghadapmu. Laqiya depan kita. Mau kabur kemana? Kabur ke kanan depan kita. Kabur depan kita. Pokoknya tiap kali dia lari, kematian bukan ngikutin di belakang, kan depan kita. Mau kemana? Depan lu. Nggak bisa lari. Itulah hakikatnya. Jadi jangan ketipu sama dunia ya. Jangan ketipu sama dunia ya. Silahkan kerja, bisnis, dagang silahkan. Bukan ambisi kita, bukan tujuan kita. Wa nadharu ila wajhillahil karim wa mujawaratuhu fi jannatin na'im wa amdul asyamahu wasilatun ilaiha. Oke, kita tadi kan bicara surga sekelumit kan ya. Sekelumit tentang surga. Surga nggak free, nggak gratis. Ada jalannya, ada caranya, ada wasilahnya untuk sampai kepada surga. Apa cara terkuat untuk menyampaikan kita ke dalam surga? Ilmu. Mau pakai apa masuk surga? Ke surga pakai ilmu nggak? Iya. Karena apa? Wala yatawassalu ila dzalika illa bil ilmi wal amal. Gak mungkin orang bisa sampai kepada surga kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yatawassalu illa amal illa bil ilmi bi kaifiyatil amal. Oke, kan ada amal kan ya? Apa amal soleh kita, perbuatan kita. Bisa nggak orang beramal tanpa ilmu? Beramal tanpa ilmu. Wain kan ibadahnya dia udah kayak semalam 100-200 rakaat, tapi cara wudhunya salah. Cara wudhunya salah. Itu diceritain tuh sama guru kita, pernah ada orang khalwat di mana? Khalwat di atas gunung, ibadah khalwatnya. Itu selama khalwat itu dia ditemenin tuh sama dia punya hewan peliharaan, sejenis tikus gitu kan, entah tikus atau hamster gitu atau apa, pokoknya hewan-hewan kecil gitu kan yang nemenin dia. Tiap malam dia ibadahnya semangat, ditemenin sama hewan yang tadi itu. Suatu ketika tuh hewan mati tuh ya, mati. Bukan dikubur sama dia, untuk mengenang jasa si tikus tadi ini. Maka bagian kepalanya tuh, tengkoraknya tuh dikeringin gitu, diawetin gitu ya. Habis gitu sama dia dijadiin kayak gantungan kunci gitu. Jadi dia ibadah selalu ditemenin tuh sama si tengkorak hewan tadi. Pertanyaannya adalah sholatnya sah nggak?
Enggak, karena dianggap bahwa najis bangkai. Itu pentingnya, salah satu gambaran daripada pentingnya belajar ilmu. Apa kata Imam Al-Haddad dalam Muqaddimah Da'watul Tamah atau Risalatul Mu'awalah gitu? Apa man amilullah bi ghairi ilmin kana ad-darar ala a'id alaihi aktsar min an-naf'i alladhi hasal. Orang beribadah kepada Allah enggak ngerti ilmunya, itu bahaya yang dia dapat lebih banyak daripada manfaatnya. Walau itawassul ila amal bil ilmi bi kayfiyatil amal, cara-cara beramal itu gimana? Fakana lahum radhiyallahu anhu min al-ilmi al-qadi al-mu'alla wal mawdam al-bazir ala kama ya'rifu min an-nadhari min mu'allafatihim wa ta'alim tarajimahum. Oke, kita masuk ke bab yang pertama sekarang. Fi fadlil ilmi wa ali wa fadlul ta'allum. Pentingnya belajar ilmu agama. Fihi sitatu fusul, ada 6 fasal di sini. Fasal yang pertama fi madhil ilmi wa dzamil jahl. Pujian kepada ilmu, celaan kepada kebodohan. Jahal di sini maksudnya apa ya? Ini maaf ya, kan meskipun dia profesor, doktor, insinyur itu titelnya berentet nih, panjang kayak rel kereta. Kalau nggak ngerti agama jahal berarti bodoh terlalu kasar nggak? Orang nggak ngerti gitu. Iya, meskipun dia profesor, doktor, insinyur, IQ-nya 400, bukan 200 lagi, 400. Ini ketahuiannya. Biar kita tahu nih, kita Muslim, orang Islam ya. Apalagi alwi, gak boleh jauh dari ilmu. Mumpung umur kita masih ada, jangan malas hadir majelis ilmu. Untung umur kita masih ada, kita nggak tahu kapan panggilnya, atau kapan dipanggil. Kita butuh sama ilmu. Makanya i'lam annal ilmu itu ta'allumahu, mempelajarinya, wa ta'limahu, dan mengajarkannya, arfa wa afdalu min sa'iril a'mal allati yataqarrabu biha ila Allah ta'ala, merupakan yang paling tinggi, amalan yang paling afdal dibandingkan dengan amalan yang lain, yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan majelis ilmu Allah menurunkan cahaya yang kita nggak dapat itu di tempat yang lain. Dapatnya di mana? Di majelis ilmu. Dapatnya di sini doang. Tempat lain, ibadah yang lain nggak dapat. Ada khusus tuh, cahaya khusus. Lihatnya kafiran, banyaklah pokoknya dalilnya. Min antuhsar, nggak bisa dihitung lagi. Wa asyhara min antuhkar. Kalau Allah azza wa jalla min qailil karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Coba dengerin deh dalam ayat ini, surat Ali Imran ya, ayat berapa ya? 18. Bada subhanahu binafsihi, Allah nyebut dirinya sendiri dulu. Syahidallah annahu la ilaha illa hu, tiada Tuhan selainnya. Kemudian apa? Wa thanna bi malaikatihi, Allah memuji para malaikatnya. Apa itu kemudian wasalasa bi ahli ilmi wa qarrara bidzalika syarran akhar. Abisnya setelah ini sebutin siapa? Ahlul ilmi. Allah dan kemudian ahlul ilmi. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qul hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah ya Habibie Muhammad, sama nggak tuh orang yang tahu sama orang yang kagak tahu? Orang yang tahu sama orang yang kagak, orang yang ada ilmunya, orang yang kagak ada ilmu. La yastawuna abadan, sama sekali nggak tahu, jauh beda ya, nggak jomplang. Nah di dunia wala sama, di dunia beda, apalagi di langit. Atau fil akhirat ya, la di dunia wala fil akhirat. Walakin yufaddilullah man ya'lamu ala man la ya'lam bi darajatin katsirah. Tapi Allah kasih kemuliaan ya antara orang yang alim, orang yang punya ilmu, sama orang yang awam biasa tuh, bidarajatin katsirah, darajat yang sangat jauh, tinggi, jauhnya itu luar biasa jauhnya. Fahaihat, hati-hati kamu antahsul musawat bainal ulama al-amilin wa ghairihim minal jahilin. Hati-hati ya kamu nyamain ulama yang mengamalkan dengan orang-orang awam, jangan disamain karena sangat jauh berbeda. Allah yang memuliakan mereka, bukan mereka yang minta dimuliakan. Ulama yang amilin ya,
ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Nanti kita ada tuh pembahasan ciri-ciri ulama amilin itu kayak gimana. Karena kalau kostum bisa nipu orang, ya nggak? Kostum bisa nipu, tapi kalau sifat nggak bisa ditipu. Ada ciri-ciri yang jelas bagaimana para ulama yang amilin, yang mengamalkan daripada ilmunya. Kemudian apa? Walakin yarfa'ullah ahlal ilm ala man siwahum bidarajat katsiran. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yarfa'ullahu ulama yaumal qiyamah ala sa'iril mu'minin bi 700 darajat. Allah mengangkat para ulama di hari kiamat dibandingkan dengan mukminin yang lain, yang para ulama sebanyak berapa derajat? Derajat itu tingkatannya ke atas, derajat namanya. Sebanyak 700 derajat tingkatan. Wa ma baina darajatain masiratu 500 am. Antara dua derajatnya berjarak 500 tahun. 700 derajat, antara derajatnya berjarak 500 tahun. Jauh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dalilnya apa? Itu surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalian dan utul ilma, orang yang diberikan sama Allah ilmu pengetahuan. Gultu, ini kata pengarang bibzanya bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darani amin. Dzalika li anna ilma naf'un muta'addid. Karena ilmu itu manfaatnya itu menyeluruh. Orang punya ilmu dia nggak manfaat bola gede-gede doang, tapi juga untuk orang lain, dan dia juga merupakan asasnya ibadah. Waman ba'ul khairat, dan juga sumber daripada semua kebaikan. Semua kebaikan dapatnya dari mana? Dapat dari ilmu. Ibadahnya sah dari mana? Dapat dari ilmu. Karena annal jahla ra'su kulli syarrin wa aslu jami'il baliyat. Sebagaimana kebodohan adalah sumbernya keburukan, dan juga awal mula adalah asal daripada segala macam petaka. Kayak apa? Waktu lagi halal bihalal tuh Ustaz Husain Nabil menyampaikan kan tuh, penyakit hati itu kan ada banyak ratusan bahkan ya, dinukil dari Imam Ghazali itu. Tapi pangkalnya apa? Itu 3 tuh atau 4. Sombong, kibir ya. Kemudian ria, sama ujub atau hasud. Jadi bisa 4 tuh, 3 atau 4 ya. Ujub sama hasud, hasad. Apa itu hasad? Nggak senang lihat orang lain senang. Dengki, gedek sama orang nih nggak. Ujub, takjub dengan pencapaiannya dia. Apalagi takjub soal pencapaian orang, itu lebih kacau lagi tuh. Yang ilmunya tinggi enggong, yang amalnya banyak kok itu yang utang-utang. Ya apa orang nggak waras gitu. Ini kan 4 kan ya asalnya nih. Asalnya apa? Sumbernya semua penyakit hati itu ada. Asalnya lagi satu, ada kepalanya, ada hubud dunia, cinta. Kenapa orang bisa cinta dunia? Kagak ada ilmu, jahal. Jadi petaka ini semuanya asalnya dari mana? Kagak ada ilmu. Orang kalau ada ilmunya jadi zuhud ya. Tapi lagi-lagi ya, zuhud itu bukan urusan kepemilikan, tapi urusan hati. Urusan hati dia. Orang zuhudnya gimana? Yang bajunya dekil, ya enggak? Yang pecinya miring, yang mukanya kucel, itu zuhud. Zuhud bukan, jangan ketipu sama tampilan luar. Kadang orang yang hartanya banyak zuhud, tapi bajunya bagus, tak? Ada orang ya udah hidupnya susah, nggak zuhud lagi. Ya. Cinta dunia, padahal lagi-lagi zuhud itu urusan hati, bukan urusan tangan. Mana nggak mau lagi belajar sama Ustadz Fulan? Kenapa? Masa Ustadz rumahnya cakep banget, nggak zuhud ya? Ente yang nggak zuhud tuh ngomong kayak begitu, jangan gampang nilai orang ya. Jangan gampang berkata Imam Al-Haddad.
al-jahlu aslu kulli syarrin, keburukan semua kebodohan itu asasnya semua kebodohan. Wa man syaqqa darar wa huwa ahlu dakhiluna fi ummi khulhi, dia tuh siapa? Orang-orang yang bodoh yang kagak ngerti agama. Dakhiluna fi ummi khulhi, masuk ke dalam keumuman hadis sabdanya Rasulullah, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, wa mal'unah ma fiha, yang di dalamnya pun kecuali siapa? Nah, ada istisnanya, ada pengecualiannya yang mengeluarkan dia dari lingkaran kehinaan tadi itu, yang mal'unah tadi itu apa? Ila zikrullah wa aliman wa muta'alliman, aliman dan muta'alliman. Kemudian sebagai penutup berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la adu ahda min al-jahli, enggak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Al-mar wal mar'u aduwwun majhul, dan seseorang akan menjadi musuh sama hal-hal yang tidak ngerti. Al-jahil itu kapan jahil? Bodoh. Waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi, dia meninggalkan ketaatan, mengerjakan kemaksiatan. Sya'an apa? Fa innahu la yadri ayyi syai'in min at-ta'at allati amarahu Allah bi fi'liha. Dia enggak tahu mana yang boleh mana yang enggak. Makanya dibuat yang kayak gitu, ingat. Karena dia kagak ngerti. Wala ayyi syai'in syai'in min al-ma'siyah allati nahahu Allah an irtikabiha, dan dia enggak tahu mana aja yang dilarang. Yang Allah perintahin dia kagak ngerti, yang dilarang juga dia kagak ngerti. Akhirnya apa? Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa bi nuril ilmiyah, dan tidak bisa keluar dari gelapnya kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Makanya walillahi darul Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi. Apa kata beliau? Al-jahlu narun lidinil mar'i yuharriquhu, kebodohan itu adalah api yang membakar agama seseorang. Kebodohan adalah api yang membakar agamanya kebakaran. Kita menjagakan ya harta benda kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya harta benda. Supaya orang kalau hartanya kebakaran, heboh lah ya. Rumahnya misalkan, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, rumahnya kebakaran. Panggil pemadam kebakaran enggak? Manggil tetangga, siramin pakai air, pakai ember, pakai selang enggak? Kalau seandainya rumahnya, kalau agamanya kebakaran gimana? Ya saja ya. Santai aja, dan rumah kebakaran, dia panik. Kalau agamanya kebakaran, tantang tenteng aja gitu, kayak gak ada terus. Lebih gawat lagi kalau agama kita yang kebakaran. Ada tuh, kan apa yang membakar agama? Itu tadi tuh kebodohan. Al-jahlu narun lidil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un lidilkan nari yudhiha. Dan terus api oke, kalau kebodohan itu diibaratkan bagaikan api yang membakar agama seseorang. Berarti kalau dipadatkannya pakai apaan? Wal ilmu ma'un adalah air yang lidilkan nari yudhiha, yang berfungsi memadamkan daripada api tersebut ya. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita semangat untuk mempelajari ilmu, itu yang paling pertama. Dan semangat itu harus ada hidayah ya. Tanpa hidayah orang nggak akan bisa, nggak tergerak. Sensornya itu lemah, nggak jalan sensornya. Orang kalau sensornya kuat, dia akan berusaha untuk cari majelis ilmu, yang mana dia dengan ilmu itu dia berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ilmunya nambah, hidayahnya juga nambah. Kata Imam Ghazali itu, man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang kalau ilmunya nambah, hidayahnya kagak nambah, maka berarti yang bertambah itu adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tuh meletakkan dalam hati kita tuh himmah, semangat di dalam menuntut ilmu, yang dengannya kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa dulu ya. Doa maulid belum ada? Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad tashakkuru fi man nasuhu tuhib ما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وخطره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أكبرنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطوانا أرنا بفضل منك طلعت عمل في بهجة عين رضا ترعانا وربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ردانا وذل الحقوق وطالب عصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهدك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي أجل المرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وعصلها أخبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا لا نذر أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل هوى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحمد وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في الذل وتناهي قبول. Dari jam 8. Iya. Di mana aja dan? Depan sih. Ngobrol-ngobrol kali. Enggak apa-apa depannya. Apa nih? Ta'akhirna ini kita. Telat ini kita ta'akhirna. Allah afwan deh. Telat kan tapi duluan kita. Hah? Telat tapi duluan. Duluan.